بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين
السبيل ولا تبذر تبذيرا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وكان الشيطان لربه كفورا وكان الشيطان لربه كفورا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ
شہزادہ کی تشریف رکھتے ہیں، کم سے کم ان سے 10 بستہ گزارش ہے کہ سمٹ کے آپ حضرات آگے آ جائیے۔ معیوب سا لگتا ہے پر شہزادہ کی ایک عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، مگر ہر مجلس میں یہ کہا جاتا ہے۔ نعرہ صلوات
قسم خدا کی بڑا لطف آئے گا تم کو قسم خدا کی بڑا لطف آئے گا تم کو لکھو حسین پڑھو لا الہ الا اللہ قسم خدا کی بڑا لطف آئے گا تم کو لکھو حسین پڑھو لا الہ الا اللہ ہے فرض بس چونکہ مولانا مسعود تشریف رکھتے ہیں اس لیے بس ایک قطع اور 2-3 بند بس یہ کہ بہرحال پورا تو کرنا ہی ہے سلطان کو نعرہ سلوات میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا جو مر گیا لاش اس کی اٹھا لائے حسین شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا میدان میں فاتحہ بس 2-3 بند ملاحظہ فرما لیجیے تصور شرط ہے واقعوں میں دیر تک جو لڑے شاہ تشنہ کا فاقوں میں دیر تک جو لڑے
न काम घर के रखे कांप रहा था बदन तमाम हाथों से छूट चुकी थी जो रहवार की लगाम आंखें थी बंद हाँफता था से तेज गाम गच में सवार दो से नबी का ये हाल था बिन था मैं खुद पर से उतरना मुहाल था बिन था मैं खुद पर से उतरना मुहाल था नागा सुए लाशे पिसर जा पड़ी नजर चिल्लाए दिल को थाम के सुल्तान बहरोबर अकबर उठो कि घोड़े से गिरता है अब बदल सोते हो क्या धरे हुए रुखसार खाक पर भूले बदल को नींद कुर्बान के उठो नमाज असर पढ़ो साथ बाप के उठो नमाज असर पढ़ो साथ बाप के हाँ देखा जोरन से भाग गए सारे ही लसार तलवार रख के म्यान में बोले शहजाद मोहलत है ऐ हुसैन पढ़ो असर की नमाज ये आखिरी है बंदगी ये रब बेनियाज फिक्र न जाते उम्मत खैरुल बशर करो सूखी ज़बान को जिक्र इलाही से तर करो सूखी ज़बान को जिक्र इलाही से तर करो बाकी बतला फरमाइए क्या बात से नामदार मौला आवाज दे रहे हैं क्या बात से नामदार तराई से उठ के फूकता है कल्ब जल रहे हैं सब बदन के घाव छिड़को मेरी जिरा पा देखिए पानी का भी मुतालबा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की कर रहे हैं मौला क्या पास नामदार तराई से उठ के आओ फूकता है कल्ब जल रहे हैं सब बदल के घाव छिड़को मेरी जिरा पा जो पानी कहीं से पाओ चलते हुए आदम के मुसाफिर से मिल तो जाओ हम सब के काम आए पीते हैं रोते हैं 16 पहर हुए के न लेटे न सोए 16 पहर हुए के न लेटे न सोए पापों में दे दो
ماشاءاللہ، جزاک اللہ. خدا سلامت رکھے بزرگان کو اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رہے. بلا کسی مزید تمہید کے میں دعوت سخن دوں گا شاعر اہل بیت جناب افہام اترونی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی نظرخوانی سے تمام مؤمنین کے قلوب کو منور فرمائیں. ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ صلوات. آپ تمامی حضرات سے دست التماس کرتا ہوں کہ اگر آپ تشریف لائیں گے آگے تو زیادہ پیچھے والوں کی جگہ جو ہے رہ جائے گی. تشریف لائیے تھوڑا سا آگے آ جائیے ذرا سا. کے پی بھائی آگے آ جائیے. نعرہ صلوات. ایک مطلب اور چند اشعار حاضر خدمت کرتا ہوں. آج کی مجلس حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا قلب شاہ صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے جو تشریف لا چکے ہیں. ان سے بھی خصوصی طور پہ اجازت لیتے ہوئے اور اس کے بعد سے امیر منقبت ڈاکٹر نایاب اندوری صاحب سے اجازت لیتے ہوئے اور اپنے بزرگوں سے آغاز کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں، مطلع حاضر کرتا ہوں، خاص طور سے سماعت فرمائیں. مجلس شاہ میں آنکھوں سے جو گوہر نکلے، مجلس شاہ میں آنکھوں سے جو گوہر نکلے، ان کو پرکھا تو وہ ہیرے سے بھی بہتر نکلے. ان کو پرکھا تو وہ ہیرے سے بھی بہتر نکلے. شیر ملاحظہ فرمائیں کہ تازیہ اور علم جس کو نہیں ہے منظور، تازیہ اور علم جس کو نہیں ہے منظور، اس سے کہہ دو کہ محرم میں نہ باہر نکلے. اس سے کہہ دو کہ محرم میں نہ باہر نکلے. لیاقت بھائی ملاحظہ فرمائیں. اس سے کہہ دو کہ محرم میں نہ باہر نکلے. ملاحظہ فرمائیں، شعر حاضر کرتا ہوں کہ ہم محبت سے، کبھی بھائی، ہم محبت سے اسے درِ نجف کہتے ہیں. ہم محبت سے انہیں درِ نجف کہتے ہیں. عشق حیدر میں زمینوں سے جو پتھر نکلے، ہم محبت سے انہیں درِ نجف کہتے ہیں. عشق حیدر میں زمینوں سے جو پتھر نکلے، او تذکرہ ثانیے
زہرا کا جو میں کرنے چلا، تذکرہ ثانی زہرا کا جو میں کرنے چلا، میرے الفاظ بھی اوڑھے ہوئے چادر نکلے، میرے الفاظ بھی تذکرہ ثانی زہرا کا جو میں کہنے چلا، میرے الفاظ بھی اوڑھے ہوئے چادر نکلے۔ او ہاجرہ دیکھ لو آ کر یہ علی اصغر ہیں، ہاجرہ دیکھ لو آ کر یہ علی اصغر ہیں، ایڑیاں یہ جو رگڑ دے تو سمندر نکلے۔ ایڑیاں یہ جو ہاجرہ دیکھ لو آ کر یہ علی اصغر ہیں، ایڑیاں یہ جو رگڑ دے تو سمندر نکلے۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمایا کہ فرش مجلس کا کوئی گوشہ ہٹا کر دیکھو، فرش مجلس کا کوئی گوشہ ہٹا کر دیکھو، کیا خبر تخت سلیمان یہیں پر نکلے۔ فرش مجلس کا کوئی گوشہ ہٹا کے دیکھو، کیا خبر تخت سلیمان یہیں پر نکلے۔ اور میں اس کے بعد گزارش کرتا ہوں میرے منقبت جناب ڈاکٹر نائب اللوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور منقبت پیش فرمائیں۔ نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بیچ بیچ میں دکھا دیا کرو۔ مومنین کرام، قبلہ کعبہ، میرے چھوٹے بھائی علی جناب قلب رشید صاحب تشریف فرما ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جب مجلس میں
से मजलिस पढ़नी होती है वो आके बैठ जाए तो ऐसा लगता है कि बड़ा प्रेशर रहता है पेशवानी का, समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें और कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। मैं हाजिर कर रहा हूँ। दुरूद पढ़ दो मोहम्मद वाले। बचाती कैसे ना दीने मोहम्मदी ज़ैनब, अली की ऐन मोहम्मद की मीम थी ज़ैनब, अभी मैं छोड़ दूं मजहब जो कोई ले आए, कहीं से दूसरा शबीर दूसरी ज़ैनब, कहीं से दूसरी। और ये 40 से समाप्त करें। वफा के शहर में ऐसी कोई किताब नहीं कि जिसमें बाबे हवाइज का पहला बाब नहीं, बगैर हाथों के अब्बास कैसे देते हैं, ये वो सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं, ये वो सवाल। एक बार दूर पढ़ते मोहम्मद वाले। एक मतलब देते हैं बतौर खास। ज़ैनब ने इनकलाब का चेहरा बदल दिया, ये मिसरा था। ज़ैनब ने इनकलाब का चेहरा बदल दिया, मतलब हुर को मेरे हुसैन ने ऐसा बदल दिया, हुर को मेरे हुसैन ने ऐसा बदल दिया, नजरें वही रही नजरिया बदल दिया, नजरें वही रही नजरिया बदल दिया। शेर हाजिर कर रहा हूँ, देखिए कि शब आशूर के हवाले से। हीरों को रोशनी में परखते हैं जौहरी, शब आशूर के हवाले से। हीरों को रोशनी में परखते हैं जौहरी, शब्बीर ने मगर ये तरीका बदल दिया, शब्बीर ने मगर ये तरीका बदल दिया। और ये शेर मेरा पसंदीदा शेर है, अहले इल्म तशरीफ फरमा है।
ویسے بھی سرفراز گنج میں زیادہ تر اہل علم ہی رہتے ہیں، تو میرا تجربہ ہے ذاتی، تو میں حاضر کر رہا ہوں یہ شعر خاص طور پر سرکار۔ سطح زمین سے اٹھی تو آنکھوں میں آ گئی، غم حسین میں آنسو بہانے والے، سطح زمین سے اٹھی تو آنکھوں میں آ گئی، عباس نے فرات کا رستہ بدل دیا، عباس نے فرات کا رستہ بدل دیا، فرش عذاب پہ چین سے بیٹھا ہوا تھا میں، فرش عذاب پہ چین سے بیٹھا ہوا تھا میں، موت آئی دیکھا اور ارادہ بدل دیا، موت آئی دیکھا اور ارادہ بدل دیا، زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا۔ مصرع ذہن میں رکھیے، حاضر کر رہا ہوں۔ اشک اذان کو رکھ دیا تلوار کی جگہ، اشک اذان کو رکھ دیا تلوار کی جگہ، زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا، انقلاب کا چہرہ بدل دیا۔ آخری شعر کہ نایاب ہم کو حر ملا اور ان کو حر ملا، نایاب ہم کو حر ملا اور ان کو حر ملا، لفظوں کے ہیر پھیر نے املا بدل دیا، لفظوں کے ہیر پھیر نے املا بدل دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ نایاب ہم کو حر ملا، نایاب ہم کو حر ملا اور ان کو حر ملا، لفظوں کے ہیر پھیر نے املا بدل دیا۔ چلیے، قبلہ و کعبہ کا حکم ہے، میں ایک مطلع اور چند شعر اور حاضر کر دے رہا ہوں، چونکہ بھائی میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ ایک مصرع ہوا تھا کہ قبر میں مولا کے آتے ہی اجالا ہو گیا،
आप ऐसी जगह बैठे हुए हैं तो उसी मुनासिबत से हैदरी नारे सलावत। कब्र में मौला के आते ही उजाला हो गया। मतलब हाजिर कर रहा हूँ सरकार, खास तवज्जो। जो हुआ था कत्ल वो नेज़े पजिंदा हो गया। तो जो चाहता हूँ खास तौर पर, जो हुआ था कत्ल वो नेज़े पजिंदा हो गया। तालिबे बैत ने क्या सोचा था और क्या हो गया। तालिबे बैत ने क्या सोचा था और क्या हो गया। और उसने मतलब सरकार शहजादे अली असगर के हवाले से, हुर्मुला के हमले पर असगर का हमला हो गया। खास तवज्जो, हुर्मुला के हमले पर असगर का हमला हो गया। तीर खुद अपने निशाने का निशाना हो गया। तीर खुद अपने निशाने का निशाना हो गया है। शेर हाजिर कर रहा हूं। शेर बोला शामियों से कोई दरिया और है। बात इस दरिया की थी, इस पर तो कब्जा हो गया। शेर बोला शामियों से कोई दरिया और है। बात इस दरिया की थी, इस पर तो कब्जा हो गया। और ये देखिए सरकार, याली के बाद अब कहने लगा है या हुसैन। याली के बाद अब कहने लगा है या हुसैन। आज मेरे लाल का कुरान पूरा हो गया। मेरे लाल का कुरान पूरा हो गया। आई आवाज़ मशीयत लौट आ मेरे हुसैन। आई आवाज़ मशीयत लौट आ मेरे हुसैन। एक सजदे की जरूरत थी, वो सजदा हो
देखिए आप लोग रोजे में बैठे हैं इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जा रही है। हाजिर कर रहा हूँ से शोर से शूरा से शर से अब नहीं कुछ फायदा। शोर से शूरा से शर से अब नहीं कुछ फायदा। जिसको होना था गदीर खुम मौला हो गया। गदीर खुम मौला हो गया। और एक शेर सरकार, एक शेर शहजादी के हवाले से पेश कर रहा हूँ। शहजादी कौनैन के लिए मौला कायनात के हवाले से शेर हाजिर कर रहे हैं। जिसको होना था गदीर खुम मौला हो गया। खास तौर से ये मेरी जानिब से तोहफा समझ लीजिए आप आजाद इसमें। इनकी हाँ है उसकी हाँ उसकी नहीं इनकी नहीं। इनकी हाँ है उसकी हाँ उसकी नहीं इनकी नहीं। हमने या ज़हरा कहा और इस्तिखारा हो गया। ज़हरा कहा और इस्तिखारा हो गया। दाग मातम क्या दिखाते अपने जलवों का कमाल। दाग मातम क्या दिखाते अपने जलवों का कमाल। कब्र में मौला के आते ही उजाला हो गया। मौला के आते ही उजाला हो गया। अहले मातम महब मातम थे अज़ा के फर्श पर। क्या पता कब रात गुजरी कब सवेरा हो गया। और ये एक तरकीब है सरकार, उलमाए कराम मौजूद हैं। मैं खुसूसी दुआ चाहूँगा आप लोगों से, एक तरकीब की दुआ चाहूँगा। शहजादे अली हज़रत के हवाले से मसला पेश कर रहा हूँ। कली में बेतकल्लुम कली में बेतकल्लुम तबस्सुम के खतीब। कली में बेतकल्लुम तबस्सुम के खतीब। मुस्कुराना ही तेरा नायाब खुतबा हो गया।
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे मुहतरम नायाब हल्लौरी साहब। आज की इस शब और इस मजलिस अज़ा में खुसूसी दुआ है कि मौला जल्द अज जल्द मुहतरम को शफ़ाए कामिला और आजिला अता कराए। हर एक शेर वाक़यान बहुत ही अच्छे अशार इनके हम सुन रहे थे और इनके लिए खुसूसी दुआ भी है हम सब की जानिब से। मौला अब्बास का भी जिक्र कर रहे थे, सिर्फ एक शेर, और उसके बाद मौलाना को मैं दावत सुखन दूंगा कि किसी शायर ने कहा है कि अगर अब्बास भी हथियार उठाने लग जाए, अगर अब्बास भी हथियार उठाने लग जाए, फिर तुम्हें लाशें उठाने में ज़माने लग जाए। अगर अब्बास भी हथियार उठाने लग जाए, फिर तुम्हें लाशें उठाने में ज़माने लग जाए। आइए इसी शेर के झैल में मैं दावत सुखन दूंगा आली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब सैयद कल्बे रुशैद साहब क़िबला से कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और तमाम मुमिनीन के क़ुलूब को अपने नूरानी बयान से मुनव्वर फरमाए। मौलाना के इस्तक़बाल में बाआवाज़ बुलंद नारे सलावत। फातिहा। हज़रत मोमिनीन एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमा कर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मरहूम मौलाना सैयद अली अख्तर साहब रिज़वी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुल लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम नूरुल हुदा मुस्बाहुल शफीउल उमम साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम الطاهرين المعصومين المظلومين وشفيع المذنبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله سرور یہ سب اس کا کرم ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ سب اس کا کرم ہے جو آپ سن رہے ہیں،
یہ معجزے سے بڑھ کے نہیں کہ ہماری سانسوں کو اس نے یہ فرصت دی کہ ہم انہیں گزارے بھی تو ان کی یاد میں گزاریں جن کی یاد میں خود خدا ہمیشہ رہتا ہے۔ درود بھی بھیجیں تو ان کی ذات پہ بھیجیں جن کی ذات پر خود خدا درود لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، ایک بڑی ہی ادیب، مفکر، مورخ اور بہت ہی ذہین، باوقار، متقی، پرہیزگار، علمی، ادبی اور ثقافتی شخصیت کی برسی کی مجلس پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس لیے کوشش رہے گی کہ کیسے موضوع پہ خطاب کروں جس کے حوالے اور جس کے ذریعے سے میں بزرگوں سے داد لے سکوں، جوانوں کو فکر دے سکوں، مجلسیوں کو کوئی تحفہ دے سکوں، اور جو حسینی بیٹھے ہیں ان کے سامنے وہ گفتگو کر سکوں جو انہیں مجبور نہ بنائے، مختار بنائے۔ درود پڑھے محمد۔ اب ذرا پوری توجہ دیکھیں، اس وقت میں کلام سن رہا تھا، فہم کا تو کوئی کہنا ہی نہیں ماشاءاللہ، اور جو ہمارے بھائی ہیں بڑا لمبا عرصہ ان کی شاعری کو سنتے ہوئے گزرا ہے، اور ابھی بہت لمبے عرصے تک ہم شاعری انشاءاللہ سنتے رہیں گے نایاب بھائی سے۔ یقین ہے یہاں سے لے کے افریقہ تک اور دبئی سے لے کے یورپ تک ہندوستان کی آوازوں، ہندوستان کے نظریے اور ہندوستان کی تہذیب کی جو ترجمانی کرتے ہیں، حسینی علاقے سے حسینی علاقے تک ترجمانی تو بہت لوگ کرتے ہیں، معاویہ کے بھی ترجمان ہیں، علی کے بھی ترجمان ہیں، تو ترجمان ہونا کمال نہیں، کس کا ترجمان ہے یہ کمال۔ سو میں اس وقت ممبر پہ بیٹھا ہوں، لکھنؤ شہر ہے، سرفراز گنج ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ کس کی وجہ سے سرفراز ہو، لیکن بہرحال سرفراز ہے۔ اور اس سرفراز گنج میں ماشاءاللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں پہلے پڑھ چکا ہوں، جب اندر داخل ہو رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے یہاں 3 مجلسیں پڑھی ہیں الحمدللہ، تو میں آپ سب کو جانتا ہوں، میرے بڑے بھائی حجت الاسلام اور مسلم صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، بہت ہی میرے ساتھی میں دیکھ رہا تھا ابھی چہرے سبھی موجود ہیں ماشاءاللہ، اور ابو ذر جو ہے ریکارڈ کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ نہیں لائیو چل رہی ہے یا بعد میں جائے گی، لائیو چل رہی ہے۔ یہ ایک آپ جانتے ہی ہیں کہ بڑی مصیبت ہے لائیو کا جانا، کیونکہ لائیو تو چلی جاتی ہے پر مجلس رہ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، چونکہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو سن رہے ہیں ان کو میں اگنور کر دوں، جو نہیں سن رہے ہیں ان کے لیے میں پڑھوں، کیونکہ پتہ نہیں وہ کب سنیں گے، تو اس لیے اب مجھے وہ پڑھنا پڑے گا کہ وہ جو کب سننے والے ہیں ان کو کچھ نہ ملے، کہ وہ کہیں نہ کہیں کھڑے ہو کے کہیں کہ مولانا نے یہ پڑھ دیا، سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے جو یہاں سن رہا ہے مجھے، اس کے لیے تو کلیئر ہے کہ مولانا کیا پڑھ رہے ہیں، کس موضوع پڑھ رہے ہیں۔ تو شیعت اور سیاست عنوان گفتگو ہے، الیکشن کا ماحول آنے والا ہے، آپ کو بھی چائے پینے کا بہت شوق ہوگا، اور بڑے اچھے سے آپ گھر میں سیاست پہ چرچا کرتے ہو، اور کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، کون کس کی طرف ہے، کس نے کس کو پیسہ دیا، کس نے کس سے کھا لیا، کس نے کس کو کھلا دیا، یہ سب چرچے تو چلتے ہی ہوں گے بہرحال، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اور جو 2-4 خاص باتیں سیاست میں ہیں، وہ سب سے خاص بات یہ کہ جو سیاست کا طالب علم ہے یا پروفیسر ہے وہ تو بولتا ہی ہے سیاست پہ، سب سے زیادہ وہ بولتا ہے جسے سیاست نہیں آتی، وہ بہت انٹرسٹ کے ساتھ بولے گا، اور سننے والے بھی سب سے زیادہ وہی سنے گا جسے واقعاً سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ وہ جھگڑے کو سیاست سمجھتا ہے، کیونکہ محبت کے سامنے جھگڑا آتا ہے اور وہ جھگڑے کو سیاست سمجھتا ہے، تو وہ جھگڑے کو سیاست سمجھتا ہے تو اسے لگتا ہے وہ اس میں جھگڑنے کی طاقت زیادہ ہے، تو اس کا مطلب اس میں سیاست کی طاقت زیادہ ہے۔ اصل میں جھگڑا نمٹانے کو سیاست کہتے ہیں، جھگڑا کرنے کو سیاست نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے
اسے آپ یہاں کے بھارتیہ اینگل سے بھی سن لیجئے گا، لکھنوی اینگل سے بھی سن لیجئے گا، مذہبی اینگل سے بھی سمجھیے گا۔ سننے کا تو کئی اینگل ہے آپ کا، سمجھیے گا مذہبی اینگل سے۔ شیعت اور سیاست ایک شے ہے جو کبھی نہیں بدلتی، اسے شیعت کہتے ہیں۔ شے ہے جو کبھی نہیں بدلتی، اسے شیعت کہتے ہیں۔ ایک شے ہے جو ہر قدم پہ بدلتی ہے، اسے سیاست کہتے ہیں، ہے نا؟ سارے سندربوں کو، ہندی بول رہا ہوں، آپ کو ڈکشنری نہیں دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ سارے سندربوں کو سمجھتے چلے جائیے۔ ایک شے ہے جو کبھی نہیں بدلتی، اس میں پنجتن 5 ہیں تو 5 ہیں، 6 نہیں ہوں۔ زمانہ اشوک کا ہو یا اکبر کا، ٹھیک ہے؟ زمانہ اکبر کے بعد والوں کا ہو یا اب کے بعد والوں کا، کسی کا بھی زمانہ ہو، پنجتن 5 تھے، 5 ہیں اور 5 رہیں گے۔ سو شیعت وہ شے، وہ علاقہ جو کبھی نہیں بدلتا۔ لوگوں کی حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، کرنسیاں بڑھتی ہیں گھٹتی ہیں، ملک ختم ہوتے ہیں بنتے ہیں، علاقے آتے ہیں جاتے ہیں، کمانڈر ہوتے ہیں ختم ہوتے ہیں، فوجیں بڑھتی ہیں گھٹتی ہیں، پیسے آتے ہیں جاتے ہیں، خزانے بھرتے ہیں خالی ہوتے ہیں، رات دن رات مہینہ سال عہد، یہ سب کچھ بدلتا ہے۔ دنیا میں سب کچھ بدلتا ہے، اگر نہیں بدلتا تو کعبے کی تکبیر نہیں بدلتی اور شیعت نہیں بدلتی۔ کاش میں تمہیں سمجھا۔ کالا مسلمان آئے گا وہ بھی لبیک کہے گا، گورا مسلمان آئے گا وہ بھی لبیک کہے گا، امریکی مسلمان آئے گا وہ بھی لبیک کہے گا، افریقی مسلمان آئے گا وہ بھی لبیک کہے گا، وہ غریب کو کسی نے بھیج دیا پیسے دے کے وہ بھی لبیک کہے گا، امیر چلا آیا وہ بھی لبیک کہے گا، عمرے میں گیا وہ بھی لبیک کہے گا، حج میں گیا وہ بھی لبیک کہے گا۔ میں خواب کی بات نہیں کرتا، مگر حقیقت میں اگر کوئی کعبے کے پاس گیا ہے لبیک نہیں چھوڑ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسے ہی شیعت ہے، بالکل نہیں بدلتی، جیسی ہے ویسی رہتی ہے، جتنی مقدس ہے، جتنی عظیم ہے، جتنی عرف والا ہے۔ اب مجھے 2 گھنٹے کا ایک پورا موضوع ہے جسے مجھے 45 منٹ میں مکمل کرنا ہے، گرمی کی حالت میں دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے بہت غور سے سنیں گے۔ چونکہ شہر لکھنؤ ہے، علاقہ آپ کا ہے، الیکشن آنے والا ہے، موضوع میرا بہت اہم ہے، اسے آپ سمجھیے گا شیعت کے سندرب، ٹھیک ہے؟ سو شیعت کبھی نہیں بدلتی، سیاست کبھی ایک جگہ قائم نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ شیعت کام کر کے ایڈورٹیزمنٹ کرنے میں بلیو نہیں کرتی، شیعت کام کر کے ایڈورٹیزمنٹ کرنے میں بلیو نہیں کرتی۔ سیاست پہلے ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے، پتہ نہیں 5 سال میں کام کرے کہ نہیں کرے۔ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ایک ایک چیز، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، شیعت 2 روپیہ دے، 20 روپیہ دے، 20,000 روپیہ دے یا 20 لاکھ روپیہ دے، چھوٹی بڑی اماؤنٹ میں حکم نہیں بدلتا۔ تم نے کسی کی مدد کی ہے، تم کسی سے مت کہو۔ یہ نہیں ہے کہ 20-25 ہزار کی ہے تو چھپا لو اور 25 لاکھ کی ہے تو ضرور بتاؤ، 2 لاکھ روپے لگاؤ اور ایڈورٹیزمنٹ کرو۔ نہیں مطلب نہیں، اس کا نہیں کبھی نہیں بدلتا۔ اس نے کہہ دیا اگر تم نے مدد کی ہے تو پھر تم کسی کو بولو گے نہیں، چونکہ اس مدد کی حیثیت بھی ہم نے ہی تمہیں دی ہے، تم مدد کے لائق بنے، یہ طاقت بھی تمہیں ہم نے عطا کی اور یہ توفیق بھی ہم نے تمہیں دیا کہ تم 2 روپیے سے یا 2 لاکھ سے کسی کی مدد کر سکو۔ تو شیعت کہتی ہے نیکی کرو تو بیان مت کرو، سیاست کہتی ہے کہ تم نے ایک پروجیکٹ بنایا کہ روڈ بناؤ گے، تم نے پروجیکٹ بنایا کہ گھر بناؤ گے، تم نے پروجیکٹ بنایا کہ اسکول بناؤ گے، تو بناؤ گے وہ تو 5 سال میں، اعلان تو ابھی کر دو۔
تو آپ نے دیکھا ہوگا راستے پہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے. میں ایک ہلکا سا ایک اندازہ آپ کو بتا رہا ہوں, پوری پارٹی کا نہیں بتا پاؤں گا, مگر ہندوستان کی 2 بڑی پارٹیوں کا پر ڈے کا خرچہ ایڈورٹیزمنٹ کا پر ڈے کا 2.5 کروڑ روپیہ ہے. کتنا؟ 2.5 کروڑ روپیہ. اب اسے آپ گن لیں کم سے کم 20 سال, میں 70 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں, 20 سال کے ایڈورٹیزمنٹ کے پیسے کو اگر ایک جگہ جمع کر کے غریبوں کے کھانے کا انتظام کیا جائے تو 20 سال میں نہ ایک کسان مرا ہو, نہ ایک غریب مرے, نہ ایک بھوکے کی موت ہو. کم سے کم بات کر رہا ہوں میں آپ سے, کم سے کم, چونکہ ممبر پہ بیٹھا ہوں آرٹیفیشل بات نہیں کر سکتا, جو بھی بات کروں اوتھینٹک بات کروں, سچی صحیح اور کلیئر بات. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگوں نے اپنی تصویریں لگائی کہ غریب کو کھانا کھلائیں گے, غریب کو 30 روپے کا کھلایا, 150 روپیہ اپنی تصویر لگانے میں خرچ کر دیا. یہ سیاست ہے. شیعت کہتی ہے داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے. آپ اگر میں دیکھیے کیا ہے, کبھی کبھی آدمی بات کان سے سنتا ہے, کبھی کبھی آدمی بات دل سے سنتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں تم دے رہے ہو دلی کے گاؤں میں, اعلان کر دو ہندوستان کے آخری گاؤں تک, یہ سیاست ہے. دے رہے ہو دلی میں, دے رہے ہو جے پور میں, دے رہے ہو احمد آباد میں, دے رہے ہو کسی لکھنؤ شہر میں فار ایگزامپل, لیکن ایڈورٹیزمنٹ اتنا کرو کہ ہندوستان کے 6,50,000 گاؤں کو پتا چل جائے کہ تم نے یہ دیا. یہ سیاست ہے. ٹھیک ہے, شیعت کیا ہے؟ اس سے دو تو اس کو پتا نہ چلے. محسوس کرنے کی چیز ہے اگر آپ محسوس کر سکتے. تو ہم نے جو دنیا میں سیاست دیکھی, اس سیاست میں اور ہم نے جو شیعت سے درس حاصل کیا, اس میں آسمان زمین کا فرق ہے. آسمان زمین کا. شیعت کہتی ہے ایسا موقع نہ ہو کہ 2 لوگ لڑیں, ایسا موقع نہ آئے کہ 2 لوگ لڑیں, اور اگر لڑیں تو تم ان میں مصالحت کرانے والے پہلے بنو. کاش میں آپ کو سمجھا پاؤں, ان آنکڑوں کو محسوس کیجئے گا. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ 2 لڑیں, مگر اگر لڑ جائیں تو تم پہلے ہونے چاہیے جو ان 2 میں مصالحت کراؤ. یہ ہے شیعت. سیاست کہتی ہے ایسا کوئی ہفتہ نہیں ہونا چاہیے جب 2 نہ لڑیں, کیونکہ جب تک لڑیں گے نہیں تب تک بٹیں گے نہیں, جب تک بٹیں گے نہیں تب تک تمہاری ضرورت نہیں ہوگی. اور لوگ سیاست کے دروازے پہ ضرورت سے جاتے ہیں, محبت سے نہیں جاتے. درود پڑھے محمد وآل محمد. ایک ایک چیز اگر میں ایک باتوں کی ویاکھیا کروں 2-4 گھنٹے نکل جائیں گے, بہت کم لفظوں میں. شیعت کچھ اور کہتی ہے, سیاست کچھ اور کہتی ہے. شیعت کچھ اور سمجھاتی ہے, سیاست کچھ اور سمجھاتی ہے. شیعت اور سیاست کو بہت نزدیک سے, بہت ہی نزدیک سے آپ کو دکھاتا ہوں. وہ جو پکسل کیمرہ ہوتا ہے نا, ایک دم نزدیک لے جا کے دیکھیں. کربلا کے بعد, واقعی کربلا کے بعد سب سے بڑا جو چیلنج تھا آپ کے مولا امام سجاد کے سامنے, وہ کیا تھا؟ ایک طرف ڈکٹیٹرشپ ہے جو کہتی ہے ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا تذکرہ مت کرنا. ایک ڈکٹیٹرشپ کی گود لی ہوئی اولادیں ہیں جن کا کام ہے مدینے کی خبر رکھنا. کیا ہو رہا ہے, کون لوگ ملنے آ رہے ہیں, خطبے میں کیا کہا گیا ہے, حکومت کے خلاف کیا باتیں ہو رہی. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ پورا سین آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر رہا ہوں. اور وہاں سید سجاد کو جھوٹی سہانوبھوتی سے کربلا کو بچانا ہے. کاش میں آپ کو سمجھا نہیں, شاید میں بہت نزدیک سے نہیں سمجھا پایا آپ کو, اور نزدیک سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے جب کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی مارا جاتا ہے, تو منسٹر فوراً اس کے گھر آتا ہے, اور آنے کے بعد سب سے پہلی کوشش کیا ہوتی ہے؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ابھی اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اس کے ساتھ جو اس کے پالے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کیمرہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں. کس لیے؟ اس مومنٹ کی تصویر لینے کے لیے. کبھی کبھی لوگ زندگی میں مومنٹ تلاش کرتے ہیں, سیاست ہر مومنٹ میں زندگی تلاش کرتی ہے.
تو وہ اس مومنٹ کے لیے وہ تصویر کھینچی جاتی ہے. وہ تصویر کھینچ لی گئی, وہ تصویر کہاں کام آئے گی؟ اس بیچارے غریب کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے شہر کے سب سے بڑے پیپر میں فرنٹ پیج پہ وہ تصویر چھپے گی, دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم اندھے نہیں ہیں, ہمیں دکھائی دیتا ہے کون ظالم ہے کون مظلوم ہے. عجیب مظلوم کی طاقت ہے. جملہ سنیے گا میرا, عجیب مظلوم کی طاقت ہے کہ ظالم سے ظالم ترین شخص نے فوٹو کھچانے کے لیے ہی صحیح مگر مظلوم کا ساتھ دیا ہے. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں. اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اسے سماج تو چھوڑ دے گا, انسانیت کبھی نہیں چھوڑے گی. اسے مذہب والے تو چھوڑ سکتے ہیں مگر اسے روح انسانیت والے کبھی نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے, تو اب میرے ساتھ ہیں آپ. سیاست نے کچھ اور سکھایا, شیعت نے کچھ اور سکھایا. اب جب میں نے شیعت سے پوچھا کہ سیاست کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, تو شیعت نے کہا بھئی بنا سیاست کے تو تمہارا دین ہی مکمل نہیں ہے. اب یہ عجیب وڈمبنا ہے. میں نے سیاست کے ماپدنڈ شریعت کے سامنے دیکھے تو ساری سیاستیں فیل تھی. شریعت کسی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی مگر کہہ رہی تھی کہ سیاست تو چاہیے. تو پھر کون سی سیاست چاہیے؟ شیعت کی سیاست چاہیے. شیعت کی سیاست. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ موضوع کو بہت جلدی مکمل کر رہا ہوں. ایک ہے پارٹی کی سیاست ہے, ایک ہے علاقے کی سیاست ہے, ایک ہے زبان کی سیاست ہے, ایک ہے اسٹیٹ پالیٹکس, اور ایک ہے ریلیجیس پالیٹکس. اسی ریلیجیس پالیٹکس میں آپ کی شیعت کی سیاست ہے. یہی شیعت کی سیاست ہے جو مختار بناتی ہے. یہی شیعت کی سیاست ہے جو مختار بناتی ہے. یہی شیعت کی سیاست ہے جو آپ کو آگے چل کے خمینی بناتی ہے. یہی شیعت کی سیاست ہے. اچھا شاید آپ اس کو بہت نزدیک سے محسوس کر پائیں, آپ کو محسوس کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک شخص ہے اپنے ملک کے جوانوں سے خطاب کر رہا ہے. وہ کہتا ہے, شاید آپ نے اس اینگل سے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا, میں بہت نزدیک سے آپ کو محسوس کرا رہا ہوں. وہ کہتا ہے یہ ملک ایران ہے, میں نے تمہیں یہ ملک ایران نہیں دیا, اس خدا نے تمہیں یہ ملک دیا ہے. بے شک تم اپنے باپ کے جس گھر میں پیدا ہوئے ممکن ہے کہ وہ گھر غریب ہو, مگر تمہیں یقین دلاتا ہوں جس زمین پہ وہ گھر تھا وہ زمین خدا نے غریب نہیں بنائی. دنیا کی تمام تر نعمتیں اللہ نے اس زمین میں رکھی. اب اسے اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یورینیم اسی زمین میں, ٹیٹانیم اسی زمین میں, پیٹرو اینڈ گیس اسی زمین میں, ہیرے جواہرات اسی زمین میں, فیروزہ عقیق اسی زمین میں, تمام اسپیشل چیزیں جو زمین کے خزانے سے نکلتی اسی میں, اگنے والی چیزوں میں زعفران دیکھ لیجئے, سیب دیکھ لیجئے, اخروٹ دیکھ لیجئے, ڈرائی فروٹس دیکھ لیجئے, سب اسی زمین کی ہیں. تو زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر جو نعمتیں خدا نے دی ہیں, تمہیں پیدائشی امیر بنایا ہے. وہ رہبر اپنے ملک کے جوانوں کو میسج دے رہا ہے, کوئی آیت نہیں پڑھ رہا, مجلس اور تقریر نہیں کر رہا, وہ ان کے نیشنلزم سے کلام کر رہا ہے, ان کے ملک کی محبت سے گفتگو کر رہا ہے, وہ ان کی اس سوئی ہوئی ذمہ داریوں سے گفتگو کر رہا ہے جو یہ سوچتے تھے کہ ہمارے جاگنے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے. وہ انہیں کہہ رہا نہیں, تمہارے سونے سے بہت فرق پڑ جائے گا. کاش میں آپ کو سمجھا پاؤں. وہ انہیں سمجھا رہا ہے کہ تم یہ سوچتے ہو تمہارے جاگنے سے کیا فرق پڑ جائے گا, چونکہ ایک بادشاہ ملک چلا رہا ہے, تم ملک نہیں سنبھال پاؤ گے, بادشاہ کو نہیں سنبھال پاؤ گے. نہیں, تمہارے جاگنے سے جو تمہاری سوچ ہے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ضرور فرق پڑنے والا ہے. اگر تم سو جاؤ گے تو بہت فرق پڑ جائے گا, جب نہیں سو گے اور جاؤ گے تو فرق پڑے گا, چونکہ تمہارا سوال دوسرے ذہن میں سوال پیدا کرے گا. تمہارا سوال دوسرے ذہن میں سوال پیدا کرے گا, اور پھر سوالوں کی شمع جب روشن ہو جائے گی تو اس میں تو بڑے بڑوں کے گھر جل جاتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کیسے اپنا گھر بچایا جائے. خمینی نے کیا کیا؟ فکر پیدا کی. فکر کس بات کی پیدا کی؟ زمین کی فکر, کیونکہ خمینی جانتے تھے جہاں زمین بن جاتی ہے آسمان خود مکمل ہو جاتا ہے. آج میں آپ کو سمجھا پاؤں. خمینی جانتے تھے بس زمین کا بن جانا بہت اہمیت رکھتا ہے.
تو خمینی نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ جو زمین تمہیں خدا نے دی ہے نا، یہ پہلے سے رچ ہے، سارے اسپیشل اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اس زمین میں ہیں، تمہارا مکان غریب کا مکان ہو سکتا ہے مگر زمین غریب کی نہیں ہے، اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے اس کا مالک کون ہے، تم ہو اس کے مالک یا کوئی ایک اکلوتا بادشاہ ہے جو تمہارے بہاف میں ان زمینوں کی تمام نعمتوں کو کسی کو بیچ دے، تم بیٹھے رہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی اگلی نسل کو غریب اور اگلی نسل کو مفلس دیکھنا چاہتے ہو؟ تمہارا اپنا سوچ کیا ہے، تمہاری اپنی فکر کیا ہے؟ کیا ہوا پھر؟ کیا ہوا؟ لوگ جمع ہوئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خمینی کے ساتھ 4 امامے کھڑے تھے، لوگ سمجھتے ہیں خمینی کے ساتھ 400 امامے کھڑے۔ کتنے مولوی ہوں گے بھائی؟ اتنے بڑے ہندوستان میں 10,000 مولوی ہیں صرف، 6 کروڑ کی آبادی میں، 6 کروڑ کی آبادی میں ذرا کیلکولیٹر اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، 10,000 مولوی ہیں۔ اس میں میں نے ہمارے جو بہنیں ذاکرہ ہیں یا جو علم سکھاتی ہیں یا پڑھاتی ہیں، جو مدرس ہیں، ان کو بھی گن لیا، ہمارے جو بھائی پڑھاتے ہیں مدرسوں میں مکتبوں میں ان کو بھی گن لیا، ہمارے جو ٹوپی والے علماء ہیں ان کو بھی گن لیا، جو امامے والے ہیں ان کو بھی گن لیا، جو نجف کے ہیں ان کو بھی گن لیا، جو قم والے ہیں ان کو بھی گن لیا، جو کشمیر والے ہیں ان کو بھی گن لیا، جو لکھنؤ والے ہیں ان کو بھی گن لیا۔ بھائی 10,000 ہیں، صرف 10,000۔ ان 10,000 سے کیا ہو جائے گا؟ ان 10,000 سے کیا ہو جائے گا؟ تو خمینی کا کمال یہ نہیں تھا کہ امامے ان کے ساتھ تھے، خمینی کا کمال یہ تھا کہ ایران کا مغز ان کے ساتھ تھا۔ آپ نے غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مغز، جب دماغ صحیح ہو تو وہ فکروں کو لیتا ہے، جب دماغ بلند ہو تو جیسے شاعر نے ایک کلام کہا، اب آپ اس کے ہم فکر ہو جائیں گے تو داد دیں گے، اور ہم فکر نہیں ہوں گے تو وہ دھن پہ دھن اپنی استعمال کرے گا، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ آپ اس کے فکر کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ تو خمینی نے کیا کیا؟ عوام کی جو فکر تھی اسے جگایا، اسے ملک کا احساس دلایا، ملک سے محبت اور ملک کی اہمیت کا احساس دلایا، اور پھر اس کے بعد کہا کیا ہی بہتر ہو کہ یہاں اگر مسجد بنے تو علی ولی اللہ کی اذان ہو۔ درود پڑھے محمد یہ غلط ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جمہوری اسلامی ایران نے ایک دم بنا دیا آیت اللہ خمینی، نہیں، انہوں نے پہلے جمہوری بنایا، پھر شیعہ جمہوریت نے مل کے اسلامی بنایا۔ پتہ نہیں آپ محسوس کر پائے اسے کہ نہیں کر پائے؟ یہ الزام لگایا جاتا، انہوں نے جمہوریت کی بنیاد رکھی، اور اس جمہوریت میں 98% سے زیادہ وہ لوگ تھے جو ووٹ کر رہے تھے کہ اسے اسلامی ہونا چاہیے۔ اسلامی کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اسلام ایک مذہب کا نام نہیں ہے، عدل کا نام ہے، عدل کا نام ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک نظام میں عدل ہونا چاہیے، ظلم ہونا چاہیے، تو سب کہیں گے عدل ہونا چاہیے۔ تو جب طے ہو گیا کہ عدل ہونا چاہیے تو نام کیا رکھ دیا گیا؟ جمہوریہ اسلامی نام رکھ دیا گیا۔ تو سیاست ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بے پناہ ضروری ہے، آپ کے پاسپورٹ سے زیادہ ضروری ہے، آپ کے آدھار کارڈ سے زیادہ ضروری ہے، آپ کے آئیڈینٹیفیکیشن سے زیادہ ضروری ہے سیاست۔ لیکن اب آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آتا اور وہ کہتے ہیں کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں یقیناً نہیں ہونی چاہیے، ابو سفیان کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، یقیناً نہیں ہونی چاہیے، معاویہ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، یقیناً نہیں ہونی چاہیے، یزید کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر مجھ سے کہو علی کی سیاست ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، حسن کی سیاست ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، حسین کی سیاست ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، سید سجاد کی سیاست ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، امام باقر کی سیاست ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نا۔ تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی تو نمائندہ بنے گا نا، کوئی نہ کوئی تو ان کی بات کو آگے لے کے جائے گا نا۔ یہ جو کتابوں کے سادے ورق پر اپنے علم کی روشنی پھیلاتے ہوئے مورخ ہیں، یہ کیا پھیلا رہے ہیں؟ سیاست ہے، سیاست۔ دیکھیں، میں خاص کر جو ہمارے یوٹیوبر ہیں، چونکہ ابھی ایک مسئلہ آیا اس لیے میں یہ آج لکھنؤ میں کہہ رہا ہوں، بہت سارے ایسے سوال آپ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے عالم کے پاس اور سوال کر لیتے ہیں، جوش میں عالم بھی آپ کا بیچارہ، یہ لفظ میں استعمال کروں گا، آپ کا بیچارہ مولوی بھی وہ بنا سیاست کو سمجھے ہوئے بول پڑتا ہے۔ وقت میں کیا بولنا، کون سا لفظ استعمال کرنا ہے بدل جاتا ہے نا۔ سامنے آدمی ملے، آپ کو سلام کرے تو بالکل آپ کو، اگر وہ چاہتا ہے کہ آپ سینے سے لگ جائیں تو آپ ضرور سینے سے لگ جائیے۔ منع ہے کہ منع نہیں ہے؟ بتائیے آپ، سامنے آدمی سلام کر رہا ہے، زور سے آواز ہے اس کی، آپ کو جواب دینا چاہیے نا۔
اور اگر بالکل وہ بالکل آپ کے گلے ملنا چاہ رہا ہے تو آپ کو ملنا چاہیے, نہیں ملنا چاہیے ہیں؟ مگر سامنے عورت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بدل گیا نا آپ کا جواب ہیں؟ تو استھتی پرستھتی ان کے حساب سے اقدام ہونا چاہیے. تو ہمارے جو بیچارے مولوی ہیں جب یوٹیوب پہ آتے ہیں تو وہ ویسے جملے بول دیتے ہیں جو ان کو نہیں بولنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ غلط کہہ رہے ہیں, مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اس وقت ایران میں بات نہیں کر رہے, ہندوستان میں بات کر رہے ہیں. دماغ سے ان کے نکل جاتا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ سیاسی بیداری نہیں ہے. ہم نے ایران میں جا کے سیاست کی کتابیں تو پڑھی, فلاں نے سیاسی کارنامہ کیا, فلاں. ہندوستان میں آ کے ہم بھول جاتے ہیں. ہندوستان میں ہماری داڑھی بڑی ہے, ہمارا امامہ بڑا ہے, ہمارے نام بڑے ہیں, القاب بڑے ہیں, سیاست بہت چھوٹی ہے. اور پھر وہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی سیاست میں پڑ جاتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے اس نے کیا کہا اور اس نے کیا کیا اور اس نے کیا کھایا اور اس نے کیا پکایا اور اس نے آپ کے بارے میں خلاف پڑھ دیا اور اس نے اچھا پڑھ دیا اور اس نے بڑا پڑھ دیا. میرے بھائی, ان سیاست سے نکل کے تعمیری سیاست میں جاؤ. کنسٹرکٹیو پالیٹکس, ڈسٹرکٹیو پالیٹکس نہیں, کنسٹرکٹیو, بنانے والی. چونکہ ایک امامہ جب ایران بنا سکتا ہے, ایسا ایران جو ختم ہو چکا تھا, اس ایران کو امامے نے بنا دیا, تو امامہ ہندوستان میں ایک شیعت کے لیے آسائش کا جہان کیوں نہیں بنا سکتا؟ بالکل بنا سکتا ہے, لیکن کب بنا سکتا ہے؟ جب کنسٹرکٹیو پالیٹکس ہو اور پالیٹکس کی جانکاری ہو. جانکاری نہیں ہے, سوال آیا آپ نے جواب دے دیا. آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارے ملک میں قانون کا راج چلتا ہے, قانون کا راج. آپ مجھے بہت سی جگہ دہرا سکتے ہیں کہ صاحب فلانی جگہ قانون کا راج نہیں ہے, فلانی جگہ قانون کا راج نہیں ہے, فلانی جگہ قانون کا. بھائی بہت سارے آٹے ہوتے ہیں جس میں کنکر نکلتا ہے, بہت سارے چاول ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت گندگی ہوتی ہے, لیکن چاول میں گندگی نہیں ہوتی, اس چاول میں گندگی ہوتی ہے. تو سیاست میں گندگی نہیں ہے, کچھ ڈفرینٹ لوگوں کی ایجاد کردہ سیاستیں ہیں جس میں گندگیاں ہوتی ہیں, چونکہ وہ گندگی انہوں نے بھری ہوتی ہے. اب اگر محسوس کر پائیں تو, بہت نزدیک جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں, بہت اہم جملہ بولنے جا رہا ہوں. تو آپ کے زندگی میں دو چیزیں ہیں. ایک آپ کا پرسنل حصہ ہے, جیسے آپ بات کر رہے ہیں اپنے باپ سے, آپ بات کر رہے ہیں اپنی ماں سے, آپ بات کر رہے ہیں اپنی بیوی سے, آپ بات کر رہے ہیں اپنی بہن سے. یہ آپ کا پرسنل حصہ ہو گیا. اب آپ بات کر رہے ہیں اپنے دوست سے, اپنے کولیگ سے, اپنے دوستوں سے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا باہر والوں سے, یہ سارا کا سارا سیاست ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں آپ اندر والوں سے, اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ دونوں کی ایک فرق ہے, دونوں میں خاص فرق ہے. جو آپ گھر والوں سے بات کرتے ہیں, جب کسی کو اعتراض ہوا تم نے یہ کہا تھا, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تو تھا مگر میری مراد یہ نہیں تھی. کہتے ہیں نا میری مراد یہ نہیں تھی, میرا مطلب یہ نہیں تھا, میں نے جو بات کہی اس کا مطلب یہ نہیں تھا. یہ آپ کو گھر میں اجازت ہے, چونکہ گھر میں آپ نے گفتگو سیاست پہ نہیں کی ہے. محسوس کر رہے ہیں؟ مگر یہی آپ نے اپنے کولیگ سے بات کی, یہی پبلک میں بات کہہ دی, یہی دوسروں سے بات کر دی. اب کسی نے کہا صاحب آپ نے یہ پڑھا, آپ نے کیا کہا صاحب ہم نے تو یہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے, اب یہاں کیا مانا جائے گا؟ یہاں مانا جائے گا پالیٹکس. اور پالیٹکس کیا کہتی ہے؟ اس بات کے ذمہ دار پالیٹکس نہیں مانتی, اس بات کا ذمہ دار پالیٹکس نہیں مانتی آپ کیا سمجھ رہے ہیں, بلکہ پالیٹکس مانتی ہے لوگوں نے کیا سمجھا. جو لوگوں نے سمجھا اس معنی کو آپ کو کلیئر کرنا ہے. محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ تو سیاست ہے, اگر اسے چھوڑ دو گے تو یہ تمہیں چھوڑ دے گا. اور کمال کی بات میں آپ کو عجیب سی بتاؤں, ہمارے برادران اہل سنت ہیں, یوں تو آپ کو بول دیتے ہیں آپ کے بہت سارے دوست کہ صاحب وہ آپ کے مولانا فلاں جگہ بات کر رہے تھے, اور بتائیے اس زمانے میں فلانے سے بات کر رہے تھے, اور بتائیے فلاں پارٹی سے بات کر رہے تھے. آپ کو تعجب ہوگا, عوام کے ایک آدمی نے آپ سے کہا آپ نے اپنے مولوی پہ آستینیں چڑھا لی. لیکن آپ کو میں بتاؤں, بڑے بڑے مولوی لائن میں لگے ہوتے ہیں, ٹائم مل جائے, وقت مل جائے, اپنی بات کہہ لیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اگر سیاست آپ کو تھوڑی ویلیو دے تو سمجھیے کہ آپ میں کچھ نہ کچھ تو ہے جو پوچھ ہو رہی ہے. سمجھیے, پوچھ ہو رہی ہے. اب اس شریعت
اور شیعت کے درمیان جو یہ سیاست ہے، اس میں 4 چیزیں بہت اہم ہیں. بس موضوع میرا ختم ہو جائے گا 10 منٹ کے اندر. 4 چیزیں بہت اہم ہیں. شاید میں پوری وضاحت نہ کر پاؤں، جتنا کر پایا اتنا میں کرتا ہوں آپ کے سامنے. سب سے بڑی چیز کامن، ابھی تک میں آپ کو یہ بتا رہا تھا نا کہ جو دنیا کی سیاست ہے وہ کیا چاہتی ہے اور شیعت کیا چاہتی ہے. تو شیعت کی جو سیاست ہے اور شیعت اور شیعت کی سیاست، 4 چیزیں. اگر آپ کو پولیٹکس آتی ہے، اگر آپ کو پولیٹکس آتی ہے تو اس کی پہلی پہچان کیا ہے؟ آپ کو وقت کی پہچان ہوگی. کیا ہوگا آپ کے اندر؟ وقت کی پہچان. اگر آپ میں وقت کی پہچان نہیں ہے تو آپ میں سیاست. بہت سے لوگ چادر تان کے سوئے رہتے ہیں. فلانے منسٹر ہمارے دوست ہیں، ہمارے دادا بیٹھا کرتے تھے تو نہرو آ کے چائے پیا کرتے تھے. بھئی کیا لینا دینا آپ کے دادا کا اور نہرو جی کا؟ وہ ہندوستان ختم ہو گیا، آپ کے دادا ختم ہو گئے. ان عمارتوں پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیعت کی سکسیس کی بنیاد ڈالی جائے، نہیں ہوگا. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دادا کا نام لے کے گھوم رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ان معاملے میں آپ کا شہر، معاف کیجئے گا آپ کو برا لگے، آپ کا شہر بہت آگے 260 سال پرانا اتہاس لے کے گھومتا ہے. آگے کا 5 سال بھی اس کا کچھ کنفرم نہیں ہے. 5 سال اس شہر کا کنفرم نہیں ہے کہ اس کی کون سی گلی بند کر دی جائے گی اور کون سا راستہ کھول دیا جائے گا، کہاں سے مکان توڑ دیے جائیں گے اور کہاں سے مال کھڑا کر دیا جائے گا. کچھ پتہ نہیں ہے. 5 سال کا پلان نہیں ہے، لیکن 250 سال کا اتہاس کھڑا ہے آپ کے یہاں. ہم فلاں ہیں جی، ہمارے پاس تو فلاں آ کے بیٹھا کرتے تھے اور فلاں باہر اجازت لیا کرتے تھے. تو میں ایک جملہ ہنس کے کہوں، تب اردو بولی جاتی تھی. میں نے بہت بڑا جملہ کہا، اگر آپ محسوس کر سکے تو کر لیجئے گا. درود پڑھے محمد میں نے جانتے پوچھتے بہت ہی خشک موضوع اٹھایا. میں جانتا ہوں کہ یہ خشک موضوع، لیکن یہ ضروری ہے ہمارے قوم کے لیے. سوئی ہوئی قوم ہے، سوئی ہوئی، خدا کی قسم سوئی ہوئی قوم ہے. اور یہ اگر جاگ سکتی ہے تو صرف حسین کے نام پہ جاگ سکتی ہے. اس لیے خدا کے واسطے حسین کے منبر کا استعمال اسے 1 گھنٹے جگانے کے لیے مت کرو، ساری عمر جگانے کے لیے کرو. خوب استعمال ہوتا ہے منبر کا، مگر عوام کو 1 گھنٹہ جگانے کے لیے. 1 گھنٹہ. ہماری مجلس میں آپ جاگیے، بعد میں سو جائیے، کوئی مسئلہ نہیں. میں کہتا ہوں اب ہماری مجلس میں سو جائیے، لیکن زندگی کے لیے جاگ جائیے. زندگی کے لیے جاگیے. آپ کا جاگنا بہت ضروری ہے. آپ اگر سو گئے تو قوم کے آگے کی نسل میں جو نمائندے پیدا ہونے والے وہ کہاں جائیں گے؟ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وقت شناس ہونا. اور جب کوئی وقت شناس ہو جائے گا تو اسے احساس ہو جائے گا کس سے ملنا، کس سے نہیں ملنا، کب نہیں ملنا. وقت شناس ہو جائے گا تو بے وقت بات نہیں کرے گا. وقت شناس ہو جائے گا تو اپنا وقت بنا سوچے کسی کو نہیں دے گا اور بنا سمجھے کسی سے وقت نہیں لے گا. وقت شناس ہو جائے گا تو وقت کی امپورٹنٹ چیزوں کو نہیں چھوڑے گا. وقت شناس ہو جائے گا تو اذان کی آواز پہ گھر میں بیٹھا دکھائی نہیں دے گا. وقت شناس ہو جانا. اور جب یہ کیٹیگری، یعنی جب یہ ایگزام پاس کر لے گا، یہ 12th ہے، یہ پولیٹکس کی 12th ہے. وقت شناس ہونا ہے نا، ابن الوقت ہونا نہیں. میں نے جملہ کہہ دیا آپ کے ساتھ، وقت شناس ہونا. اگر یہ کیٹیگری اس میں آ گئی تو پھر اگلی کیٹیگری اس میں آتی ہے نعمت شناس ہونا. اسے احساس ہونا کہ اللہ نے کون کون سی نعمت دی ہے. مجھے یاد نہیں، کسی شہر میں ایک جملہ پڑھا، میرے خیال شاید امہٹ میں نے یہ جملہ پڑھا ہے. دیکھیں نیا بھائی قبلہ، ایک 25 سال کے لڑکے ٹھیک ہے، 25 سال کے لڑکے دی موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا چاہیے؟ کوئی کہے گا جاب چاہیے، کوئی کہے گا اچھی انگیجمنٹ چاہیے، کوئی کہے گا کارپوریٹ کی لائف چاہیے، کوئی کہے گا سیٹل زندگی چاہیے، کوئی کہے گا بنگلہ، کوٹھی، موٹر یہ چاہیے. ٹھیک ہے نا، 25 سال کے لڑکے. میں پتہ ہے کیا بولوں گا؟
میں بولوں گا 25 سال کے لڑکے کو ایک باپ کا سایہ چاہیے، وہ سب لے آئے گا اگر باپ کا سایہ رہا، سب لا کے بھی کچھ نہیں لا پائے گا اگر باپ کا سایہ نہیں رہا۔ کیونکہ اس زمانے اس وقت میں جو خطرات اس پہ ہوتے ہیں اس کو جھیلتا اس کا باپ ہے۔ مسکراتے مسکراتے جو گھر میں آئے ہوئے پریشان بچے سے کہتا ہے تم آرام سے سو جاؤ میں دیکھ لوں گا، تم آرام سے سو جاؤ میں دیکھ لوں گا۔ خدا کی قسم گھر جا کے میرے جملے کو سوچنا ہیں، یہ جو بیڑی پی رہے ہیں، جو سگریٹ پی رہے ہیں، جو گٹکا کھا رہے ہیں، اگر 40 سال سے زیادہ 30 سال اور جینا چاہتے ہو اپنے بچے کے لیے، اپنے لیے مجھے نہیں پتا، اگر اپنے لیے پتا ہوتا تو اپنا ہارٹ خراب نہیں کرتے۔ دیکھیے ہو سکتا ہے میں ممبر پہ مر جاؤں، ہو سکتا ہے نیچے اترتے ہو مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے، ہو سکتا ہے باہر جاؤں مجھے دل کی کوئی بیماری ہو جائے، وہ ایک الگ کیس ہے۔ لیکن ڈاکٹر یہ کہے کہ یہ صرف تمباکو کے یوز سے مرے ہیں، ڈاکٹر یہ کہے کہ صرف سگریٹ کی وجہ سے مرے ہیں، ڈاکٹر یہ کہے صرف ایک گٹکے کی وجہ سے مرے ہیں، تو پھر یہ انصاف اپنے ساتھ نہیں ہے، اور باپ اپنے بچے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے، اس کے اپنے بچے کے ساتھ، خدا کی قسم۔ اس لیے ضروری ہے کہ نعمت شناس ہو، باپ کا باپ ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب ڈاکٹر نے کہا کہ تم باپ بننے والے ہو یا باپ بن گئے ہو تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کو مل چکی ہوتی ہے۔ تو کیا وہ 1 گھنٹے کے لیے ملی ہوتی ہے؟ کیا وہ 1 دن کے لیے ملی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ ساری زندگی کے لیے ملی ہوتی ہے، اور ساری زندگی نہیں آخرت کے لیے ملی ہوتی ہے۔ کیونکہ جس وقت باپ مر جاتا ہے اور اس کی واجبات ادا نہیں ہوتی ہیں اور بچہ نیت کرتا ہے کہ اپنے باپ کے سارے واجبات میں ادا کر دوں گا، اسی وقت شیطان روتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اسے بہکایا لیکن بچے کے وعدے نے سارا کام پورا کر دیا، میرے سارے کام کو خراب کر دیا، اور اب اس کو اللہ نے معاف کر دیا چونکہ بچہ ذمہ دار ہو گیا۔ محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ گفتگو بہت اہم ہے۔ آپ تو پانی پلانے والی قوم ہیں، پانی پلانے والی سبیل۔ کوئی آپ کو پیسے نہیں دیتا ہے، سبیل کرنے کے لیے کوئی پیسے دیتا ہے آپ کو؟ نہیں نا، پیسے نہیں دیتا۔ کتنے مولوی اپنے عشرے کی مجلس میں 2 مجلس پڑھتے ہیں سبیل امام حسین پہ؟ کوئی نہیں پڑھتا۔ آپ کو اندر سے معلوم ہے چونکہ آپ کی ماں نے آپ کو بتایا ہے کہ حسین کے لیے پیاسوں کو پانی پلا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ زندگی بانٹنے والی قوم ہیں، آپ زندگی سمجھنے والی قوم ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وقت شناسی، اور اس کے بعد بڑی چیز کیا ہے؟ نعمت شناسی۔ پورا عشرہ گزر جائے گا، میں ایک ایک نعمت پہ تذکرہ کروں گا ایک ایک مجلس میں، ابھی سمیٹ رہا ہوں۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے پولیٹکس کی، وہ کیا ہے؟ دوست شناسی، میرا اپنا دوست کون ہے؟ اور بڑی عجیب بات ہے، اس کے مکمل ہونے کی پہچان ہے دشمن شناسی۔ آپ کب بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں؟ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا دشمن کون ہے۔ آپ کے پیدا ہونے اور بالغ ہونے کے بعد اللہ نے آپ کو سمجھا دیا شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، عدو مبین ہے، وہ کھلم کھلا دشمن ہے۔ سورہ مبارک یاسین میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، کیا ہے؟ کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو اس کے سامنے کون ہے؟ امام مبین ہے، کھلم کھلا امام، ظاہر و باطن میں ہر جگہ امام۔ دشمن شناسی، یقین جانیں آپ۔ ایک جملہ ابھی آپ نے ایک شعر پڑھا، بس آخری جملہ ہے ربط مصائب کے پہلے۔ حر میں سب کچھ تھا، سب کچھ تھا حر میں، اس میں آخر میں ایک چیز آئی، دشمن شناسی۔ جب اس نے پہچان لیا میرا سچا دشمن کون ہے، تو وہ پھر دشمن کو چھوڑ کے حسین کی طرف آ گیا۔ جس دن آپ کو پتہ چل جائے، جس دن آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا دشمن کون ہے، اس دن آپ کی ذات مکمل ہو جاتی ہے، آپ کی ذات مکمل ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کربلا کی طرف آ جاتے ہیں۔ چونکہ کربلا کا نعرہ ہی الگ ہے۔ کربلا کا جو نعرہ ہے ویسا نعرہ تو آپ کو ہیومن ہسٹری میں کہیں نہیں ملے گا۔ کربلا کہتی ہے تمہیں ہمارا دشمن بننا ہے، بن جاؤ، ہم سب کے دوست ہیں۔ چونکہ کربلا سب کا بھلا چاہتی ہے۔ ایک ہندو کے بہت بڑے خطیب اور بہت بڑے آچاریہ ہیں، ان کا ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت، وہ کہتے ہیں نام ہی بتاتا ہے کہ کربلا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کربلا یعنی کر بھلا، جتنی بھلائی کرتے جاؤ گے اتنا کربلائی ہوتے چلے جاؤ۔
بس میرے عزیزاں، یہیں اپنی مجلس تمام کر رہا ہوں۔ ایک عالم دین، ایک بزرگ عالم دین، میرے چھوٹے بھائی حجت الاسلام والمسلمین مولانا شاہد جمال صاحب مجھے کہا کہ میں اس مجلس کو خطاب کروں، اور غلط فہمی یہ ہوئی کہ میں اگلے مہینے سمجھ رہا تھا، پھر اتفاق سے انہوں نے پھر کال کر کے یاد دہانی کی، تو میں نے کہا رے میرے سے غلطی ہو گئی، میں انشاءاللہ حاضر ہو رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے درمیان آ گیا اس موضوع کے ساتھ، مجھے پتہ ہے ممکن ہے کسی کو برا لگا، مگر میں اس سے معافی نہیں چاہوں گا۔ اگر لگی ہے بری تو تھوڑا غور کیجیے گا، شاید اسی وجہ سے میری بات آپ کے دماغ میں رہ جائے کہ آپ کو بری لگی، مگر یاد رکھنا دشمن شناسی بہت ضروری ہے، بہت ضروری چیز ہے دشمن شناسی۔ آپ کو پتہ ہے آج خامنائی لیڈروں کی دنیا میں اتنے امیر ترین لیڈر، پیسے سے امیر نہیں عقل سے امیر ترین لیڈر کیوں ہیں؟ چونکہ دشمن شناسی ہے۔ بڑے بھیس بدلے دشمن نے دوستوں کے، بڑے بھیس بدلے، پر ہر بھیس کو پہچان جاتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کہ یہ آج 2021 میں یہ بات کر رہا ہے، 23 میں یہ بات کرے گا، اور وہی ہوتا ہے جو وہ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ دشمن شناسی میرے عزیزو، دشمن کو پہچانو، اور خدا کی قسم تمہارا دشمن یقینی طور پر ضروری نہیں کہ باہر ہو، کبھی کبھی تمہارا دشمن تمہارے اندر ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے۔ قلب رشید کا یہ جملہ یاد رکھنا، باہر کے ٹمٹماتے ٹیوب لائٹ روشنی نہیں دیتے، دل کا اجالا اندر اندھیرے کو دور کرتا ہے۔ یہ جو اجالا ہے نا، یہ اتنا پھیلا دو کہ تمہاری روشنی سے دوسرے کا چہرہ دکھنے لگے۔ محسوس کرنا، کربلا نے آپ کو یہی سکھایا ہے۔ کربلا چاروں طرف سے دشمن ہے، اور پھر دشمن نے جو اسلحے استعمال کیے وہ کیا ہے؟ پانی بند کر دیا ہے۔ پانی، ہیومن ایبیلٹی پہ روک، یعنی انسان کی سانسیں رک جائیں، انسان کا جگر سوکھ جائے، انسان کا گردہ زخمی ہو جائے، انسان کا دل، انسان کی ساری صلاحیتیں کم ہو جائیں، پانی بند ہو جائے۔ پانی بند کر دیا، سوچنے کی شکتی، سہن شکتی، ساری شکتیوں پہ روک لگ گئی، پانی بند ہو گئے۔ لیکن خدا کی قسم جو 72 تھے وہ 72 رہے، چونکہ انہیں پانی نے نہیں بنایا تھا جو پانی انہیں مٹا پاتا۔ یہ نور کے سانچے میں ڈھلے ہوئے، اور یہ نور تھے جنہیں کوئی بجھا نہیں پایا۔ خدا کی قسم آپ کو عجیب بات بتاؤں، بس 2 باتیں۔ سب نے گالیوں کا استعمال کیا ہے کربلا میں، سب نے، اہل بیت کو چھوڑ کے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو چھوڑ کے، جو جو دشمن کی طرف آیا ہے، طرف سے آیا ہے، اس نے گالیوں کا استعمال کیا ہے۔ پر آپ کے اہل بیت کے کسی ایک شخص نے اور ان کے چاہنے والوں میں سے کسی ایک شہید نے کوئی ایسی گفتگو نہیں کی، کوئی بھی۔ سب کے خطبے اٹھا کے اور سب کے کلام اٹھا کے دیکھ لیجئے کس نے کیا کہا، چونکہ ان کے پاس کہنے کو جو چیزیں تھی بہت رچ تھی۔ وہ کس اللہ کے ماننے والے ہیں، کس وحدت کا تذکرہ کرنا ہے، کس نبی کے ماننے والے ہیں، کس نبوت کا تذکرہ کرنا ہے، کس امام کے ماننے والے ہیں، کس امامت کا تذکرہ کرنا ہے، کس انسانیت کے ماننے والے ہیں، کس انسانیت کا ذکر کرنا ہے۔ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ اب جو یزیدیوں نے کیا تھا وہ الزام شیعوں پہ لگایا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا بکا کرتے ہیں، یہ ہم پہ لگایا جاتا ہے۔ بھائی یہ ہمارے یہاں پہلے سے ہی منع ہے، ہم کسی کو گالیاں نہیں دیتے۔ لعنت اور گالی میں فرق ہوتا ہے۔ انگلش میں بھی گالی کے لیے الگ جملہ ہے اور لعنت کے لیے الگ جملہ ہے۔ کسی کو برا بھلا کہنا الگ چیز ہے، اور کسی کی حقیقت بیان کرنا الگ چیز ہے۔ ہم حقیقتیں بیان کرتے ہیں، کسی کی برا بھلا نہیں کہتے، کسی کو اس کی جو حقیقتیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ہم حقیقتیں نہیں چھپاتے۔ ہم نے کسی سے شہریہ اور وظیفہ نہیں کھایا کہ ہم کسی سے دب کے بات کریں، جو سچ ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ حسین صرف 3 دن کے پیاسے نہیں تھے، 4 محرم سے حسین نے پانی پینا کم کر دیا تھا، چونکہ حسین کو معلوم تھا کہ جتنا زیادہ پانی بچوں کو استعمال میں آ سکے، حسین نے اپنے حصے کا پانی۔ کمال کی بات دیکھیے نا، کربلا میں سب سے زیادہ حسین کو پیاس لگتی تھی۔ سب نے حسین سے کہا ہے مجھے پیاس لگی ہے، حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی۔ سب نے حسین سے کہا ہے مجھے پیاس لگی ہے۔
حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی۔ ہاں جب سید سجاد کے پاس آئے ہیں تو یہ کہا ہے میرے لال جب زندان شام سے چھٹ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام دے، کہنا جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر۔ کمال ہے نا، کسی سے نہیں کہا، آپ سے کہا، آپ سے۔ کتنا یقین تھا حسین کو، کتنا یقین تھا کہ برسوں گزر جائیں گے مگر میرے چاہنے والے میری پیاس نہیں بھولیں گے اور نہ کسی کو بھولنے دیں گے، جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں گے تو میری پیاس یاد کریں۔ میں کیا کہوں آپ سے، جب پانی نہ پیا کرو تو سکینہ کی پیاس کو یاد کیا کرو، اور جب پانی پیا کرو تو حسین کی پیاس کو یاد کیا کرو۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ مولا علی کی بارگاہ ہے، عالم دین کی مجلس پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ بہت گریا کرتے، اپنے 35 سال کی خطابت میں 22 سال سے یہ جملے ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ جب بھی میت سامنے آتی ہے 3 قسم کے رونے والے ہوتے ہیں، ایک گلی والا روتا ہے، ایک پڑوس والا روتا ہے اور ایک گھر والا روتا ہے۔ خدا نہ کرے ہماری زندگی میں وہ دن آئے جب ہم حسین پر گلی والوں کی طرح روئیں، خدا نہ کرے ہماری زندگی میں وہ دن آئے جب ہم پڑوس والوں کی طرح روئیں۔ گلی والوں کی طرح نہیں رونا ہے، پڑوس والوں کی طرح نہیں رونا ہے، تو پھر کس طرح رونا ہے؟ گھر والوں کی طرح رونا ہے۔ گھر والے کیسے روتے؟ ایک سنی عالم دین سے ایک جوان نے پوچھا، مولانا یہ شیعہ جو سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کرتے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے پلٹ کے کہا، میرے بیٹے تو نے میت کبھی دیکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھی ہے۔ گھر کے باہر میت دیکھی ہے؟ اس نے کہا دیکھی۔ تو نے دیکھا ہوگا گھر کے باہر میت پہ لوگ دھیرے دھیرے گریا کرتے ہیں، لیکن جب میت گھر کے اندر جاتی ہے کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہائے رے میرا لال، کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہائے رے میرا بابا، کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہائے رے میرا بھائی۔ جزاکم اللہ، وہ لوگ جو سینے پہ ہاتھ مار کے بابا سے بلند گریا کرتے ہیں، اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ان کا حسین کا رشتہ بڑا نزدیک کا رشتہ ہے۔ جزاکم اللہ، اس لیے جب بھی گریا کرو بابا سے بلند گریا کرو۔ تمہارے چوتھے مولا سے کوئی کہتا ہے مولا میں غریب ہوں، مولا نے فرمایا کیا کہا تو نے؟ مولا میں غریب ہوں۔ مولا نے ایک سوال کیا، کہاں کا رہنے والا ہے؟ فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں۔ یہ بتا خدا نہ کرے اگر تو مر جائے تو تیرے علاقے والے تجھے دفن کریں گے یا دفن نہیں کریں گے؟ وہ کہتا مولا سارے کے سارے مسلمان ہیں، مسلمان کیسے چھوڑ سکتا ہے کسی مسلمان کو دفن کیے بنا؟ فرمایا پھر تو غریب نہیں ہے، غریب تو میرا بابا حسین تھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ایسے ہی رویا کرو کہ سید سجاد کی دعا ملا کرے۔ جب بھی رویا کرو کسی خطیب کے مصائب کی روایت سے نہ رویا کرو، اپنے حسین کی غربت پہ رویا کرو۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بڑی عظمت ہے آپ کی، بڑی عزت ہے۔ سائل سوال، بس آخری جملہ مصائب کا اور مجلس تمام ہے۔ سائل سوال کر کے پوچھتا ہے مولا یہ بتا کربلا کے میدان میں تیرے بابا کو سب سے زیادہ کس نے پکارا؟ کربلا کے میدان میں تیرے بابا کو سب سے زیادہ کس نے پکارا؟ سید سجاد نے بہت دیر تک گریا کیا، پھر بعد میں فرمایا میرے بابا کو سب سے زیادہ میرے بھائی قاسم نے پکارا۔ وہ کہتا ہے مولا وہ کیسے؟ بس آخری جملہ فرمایا کربلا کا واحد شہید قاسم جس کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے تھے، گھوڑے سے گرنے کے بعد کچھ یوں ہوا گھوڑا آگے بڑھ رہا تھا، قاسم کھنچتے چلے جا رہے تھے، پھر یوں ہوا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر، زبان پہ تھا یا مولا یاد رکھنی، یا مولا یاد رکھنی، یا مولا یاد رکھنی۔ ارے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے پورے کربلا میں، حسین زمین کربلا پہ بیٹھے ایک ایک ٹکڑا اٹھا کے رکھنا شروع کیا، بازو پہ کسی ہاتھ کے دباؤ کو محسوس کیا، پلٹ کے دیکھا مولا حسن بھیا آپ، حسین تیری خاطر لے میرے قاسم کے ٹکڑوں کو سنبھال لے۔ ہائے کربلا، ہائے حسین، ہائے شہداء۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين پروردگار ہمیں جو غریب ان کو تبنگر بنا، آج بیمار کر اللہ، سید سجاد کے صدقے شفاء کلی عطا فرما، مرومین و مرومات مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین و شمار فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات مومنین ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت مرحوم کی تو رسالت والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي مولاي أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليكم معين الضعفاء والفقراء، السلام عليكم مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء، السلام عليكم سلطان العرب والعجم يا أبا الحسان علي بن موسى الرضا روحي وجسمي لك الفدا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مولاي يا صاحب العصر الزمان الأمان الأمان من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا کعبۃ الایمان، السلام علیکم امام زمان هذا جل اللہ تعالی فرجک صلی اللہ مخرجک وظہورک من اوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.